میں سب سے پہلے معذرت خواہ ہوں بھائی ہلچل سیوانی صاحب اور جملہ اپنے ان احباب سے میری جن سے بات نہیں ہو پاتی ہے۔ میں آپ کی ناراضگی کو جائز سمجھتا ہوں، لیکن آپ ذرا میری بھی مجبوری سمجھا کریں۔ میں اگر کسی سے بات نہ کرتا تو شاید کہیں نہیں جا پاتا، میں بات کرتا ہوں تبھی کہیں چلا جاتا ہوں۔ آپ کی ناراضی بھی بجا ہے، لیکن مہربانی کریں کبھی بھی کسی بھی بات کا غلط مطلب نہ نکالنا۔ میں اپنے رب سے ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں، مالک تو جتنا چاہے عروج دے، لیکن کبھی میرے پیر زمین سے جدا نہ کرنا۔ آمین 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 میں ہمیشہ زمین پہ رہنا چاہتا ہوں۔ آمین، بے شک بے شک۔ اور میری اوقات کیا ہے، نہ میں ماں کے پیٹ سے خطیب پیدا ہوا اور نہ گارنٹی ہے کہ آخری سانس تک میں خطیب رہوں گا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے یہ تیرا کرم ہے آقا کہ بنا لیا ہے اپنا، کہاں مجھ سے یہ کمینہ کہاں سلسلہ تمہارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ 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 واہ، اپنا کچھ بھی نہیں، بہت اچھے۔ ہم تو اگر روٹی بھی کھاتے ہیں نا تو اسے اپنے ہاتھ کی کمائی نہیں سمجھتے۔ اللہ اللہ اللہ، ہم تو ایک ایک لقمہ بھی یہ کہہ کے کھاتے ہیں، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ ہمارے پاس بولو یار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مفتی حماد واہ آبادی، واہ واہ، نعرہ تکبیر، بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ بھائی میں دعا کرتا ہوں مالک اس زندگی سے موت بہتر ہے جس دن مزاج میں غرور آئے۔ ہمیں بس میری کچھ مجبوریاں رہتی ہیں، ہر بندہ فون لگا کے یہ سوچتا ہے اس نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ میں آج یہ بات کہہ رہا ہوں مجبوری میں، حالانکہ میرا وقت یہ تقریر کا تھا، مجھے اس میں اپنی وقت بات نہیں کرنی تھی، لیکن صرف میں صفائی کہنے کا حق تو رکھتا ہوں نا، اتنا کہنے کا تو میرا حق بھی ہے کہ میں آپ سے کہوں۔ آپ یہ سوچتے میں نے میرا فون نہیں اٹھا، صبح سے شام تک تقریباً 1800 کالیں رہتی ہیں، جس میں بہت بھی اٹھاتا ہوں تو 100-200 کالیں اٹھا پاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد میرا سفر بھی ہے، میرا آرام بھی ہے، اور میں اس کو برسر ممبر نہیں کہنا چاہتا، میری بیماریاں بھی میرے ساتھ رہتی ہیں۔ میں بس یہ دعا کرتا ہوں مالک جب تک زندگی رہے نا تو تیرے ذکر میں گزرے، اور میری تو خواہش ہے، میں دعائیں کرتا ہوں اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ یہ میرے نانا بیٹھے ہوئے ممبر پہ، میں صبح سے ان کے گھر پہ ہوں، یہ 4 گھنٹے مجھے چھوڑ کے گئے کہ تم سو جاؤ، لیکن یہ جب پلٹ کے آئے گواہ ہیں، میں ان کو جاگتا ملا۔ انہوں نے یہ کہا سوئے نہیں، تو میں نے سیدھی بات کہی یہ فون پہ بات کر رہا تھا۔ پورے ہندوستان، صرف ہندوستان نہیں، باہر سے میرے بھائی کال آتے ہیں، اور صرف جلسوں کے نہیں، اس میں ہر طرح کے کال آتے ہیں، کوئی غم کے مارے بھی فون کرتے ہیں، کوئی مصیبت زدہ بھی فون کرتے ہیں، کوئی پریشان حال بھی فون کرتے ہیں۔ رہ گئی بہت بڑے لوگوں کی بات، تو میں سب سے چھوٹا ہوں، میں جانتا ہوں جتنی میری عمر ہے اتنے تو بھائی ہمارے بڑے بھائی سیوانی صاحب نظامت کر رہے ہیں اتنے سالوں سے جلسوں میں، اللہ ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور ان کو عمر خضر عطا فرمائے۔ مجھ سے اگر تکلیف پہنچی ہے تو معذرت خواہ ہوں۔ میں بس اتنا آج کہنا چاہوں گا، کوئی مجھے خیریت کے لیے بھی فون نہ کیا کرے، میں اتنا مصروف اور اتنا الجھا ہوا رہتا ہوں کہ خیریت والے فون بھی کبھی کبھی مجھے بوجھ لگتے، مجھے میرے رب کے حوالے کر دے ضرورت کے لیے۔ اور تکلیف کیا ہوتی ہے میں بتا دوں آج بابا، تعریفہ دے دیجیے گا۔ ہاں تاریخ ہوا تو تب دیں جب ہماری تاریخ۔ میں ہلچل بھائی بیٹھے ہیں، میں نے کل یہ بات
کہی تھی کہاں تھا کل میں پونے میں کل میں نے یہ بات کہی تھی. میں نے کہا تھا کہ جتنی بار ہم گھر سے نکلتے ہیں نا ہمیں اتنی بار اپنے جنازے کا منظر نظر آتا ہے. اللہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں ہمارے بچے اس طرح ہمارے آنے کے دن کا انتظار کرتے ہیں جیسے لوگ جلسوں کے دنوں کا انتظار کرتے ہیں. مجھے نہیں لگتا میری زندگی اپنی ہے بھائی عالم صاحب. میں صرف اس لیے جلسے میں آیا ہوں کہ ہو سکتا اللہ ان جلسوں کے صدقے مجھے زندگی بخشے. میں مائک میں کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں ہے. مجھ سے ڈاکٹر نے یہ کہا تھا 90 دن تمہیں بستر سے نہیں اٹھنا ہے. یہ 6 دن پہلے کی بات ہے. ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا 90 دن تک نہیں اٹھنا. میں نے کہا میرے جلسے ہیں. اس نے کہا پھر موت کی گارنٹی نہیں ہے. میں نے کہا چھوڑیے ڈاکٹر صاحب، آپ موت کی بات کرتے ہو. قسم خدا کی ہم ان کے نام پہ جانتے جا رہے ہیں جن کی ٹھوکروں سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں. نعرہ تکبیر، زور سے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ مفتی حماد رضا. بھائی میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اگر جھوٹ ہو تو اللہ مجھے آج ہی گونگا کر دے. مجھے رمضان تک فرصت نہیں ہے. میں 2 مہینے میں اپنے بچوں کو 2 دن نہیں دے پاتا ہوں. میں 10 دن خالی رکھتا ہوں ہر مہینے میں. لیکن کوئی کہتا تمہیں غوث پاک کا واسطہ، میں اس واسطے پہ اپنی چھٹی قربان کر دیتا ہوں. کوئی کہتا خدا کے واسطے وقت دے دے، میں خدا کے واسطے پہ اپنی چھٹی قربان کر دیتا ہوں. اور یہ واسطے ہیں کہ جو میں اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، مجھ سے میرے بچے پوچھیں گے بتا تو نے دنیا کو وقت دیا تھا، تیرے لیے تیرے پاس ہمارے لیے 2 دن کا وقت نہیں تھا؟ اگر میں یہ کہہ دیا کروں وقت نہیں ہے، خدا را مجبور نہ کیا کروں. میں کبھی ریٹ بڑھانے کے لیے تاریخ بازی نہیں کرتا. میں نے کہہ دیا خالی نہیں ہے تو ہو ہی نہیں سکتی ہے. میں نے کہہ دیا خالی ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وقت ہے تو آپ کے لیے ہے اور نہیں ہے تو پھر کسی کے لیے نہیں ہے. میں کیوں اتنا وقت، میں جانتا ہوں میرا فیوچر میرے ساتھ کیا کرے. غلام محی الدین سبحانی، شاید کوئی بچہ ایسا ہوگا جو انہیں نہیں جانتا ہوگا. اتنا مشہور اور اتنا مضبوط خطیب کہ اتنا بزی رہا کہ کہنا نہیں چاہیے کہ وہ آدمی گردوں کی بیماری میں دنیا سے چلا گیا. مولانا غلام سبحانی گونڈوی. اللہ ان کی قبر پہ اپنی رحمت و غفران کی بارشیں فرمائے. آمین آمین. اور خدا را ایک دم سے سر سے اٹھا کے نہ پھینکا کرو کسی کو. غلام محی الدین سبحانی جب ممبئی تقریر کرنے جاتے تھے نا 8 گاڑیاں لینے کے لیے ایئرپورٹ آتی تھی. لیکن جب وہی بندہ گردے کا مریض ہوا نا تو ایک بندہ ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے اس بندے کو نہیں آتا تھا. وہ بندہ آٹو کر کے ہاسپٹل تک ممبئی میں جاتا تھا. کیوں؟ کیا قوم کی ذمہ داری نہیں تھی؟ جس نے بچوں کی فکر کیے بغیر زندگی پورے دین کے لیے لوٹا دی، تمہیں تو سر پہ اٹھا کے رکھنا چاہیے تھا. خدا را ان کی قربانیاں جانیں. اور کبھی تم ہاتھ اٹھا کے اپنے باپ کے لیے دعا کیا کرو تو غلام محی الدین سبحانی کے لیے بھی دعا کر دیا کرو. علامہ ابو الحقانی کے لیے بھی دعا کر دیا کرو. ہاں کبھی کبھی دعا کیا کرو نا تو قاری صاحب قاری رضی اللہ چترویدی، کبھی ان کے لیے بھی دعا کر دیا کرو. وہ بولتے بولتے دنیا سے چلے گئے. ہماری قوم نے کیا دیا خطیبوں کو سوائے الزام کے؟ خدا را مجبوری سمجھا کرو. اور اگر کوئی خطیب تم سے چھٹی مانگے تو اسے چھٹی دے دیا کرو. وجہ بتا رہا ہوں، بیماری کی وجہ سے. میں ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں میرے گردوں میں بھی تکلیف ہے، پھیپھڑوں میں بھی تکلیف ہے، لیکن صرف یہاں تک کیوں آیا؟ اگر میں نہ آتا، میرے پاس سرٹیفکیٹ موجود ہے، میں بھیج سکتا تھا مولانا عالم کو کہ یہ دیکھیے میری رپورٹ ہے، یہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے، یہ حکیم کی رائے ہے.
اور یہ میرے کاغذ ہیں، میں نہیں بھی آ سکتا تھا، لیکن مجھے معلوم ہے یہ قوم انہیں نہیں جینے دیتی۔ اکثر تو یہ کہتے کہ جھوٹا نام ڈالا تھا اشتہار میں، باقی جنہیں یقین ہوتا وہ یہ کہتا شاید حماد کو کہیں جلسے کی تاریخ مل گئی اس لیے وہ یہاں نہیں آیا۔ خدا را بدلیں اپنے نظریے اور دلوں میں کچھ گنجائش پیدا کریں، گنجائش پیدا کریں۔ اگر تمہارے آگے کوئی معذرت پیش کرے اس کی معذرت قبول کر لو، قیامت میں خدا تمہارے تھوڑے عملوں سے راضی ہو جائے گا۔ ہاں بس مجھے یہ کہنا تھا، آپ ضرورت سے کال کریں۔ اگر میں فون پہ ایک بار کسی سے یہ کہہ دوں کہ خالی نہیں ہے تو بس بھائی یہ نہ کیا کہا کریں کہ دیکھ لیجئے، کر لیجئے، میری ڈائری ہے، مجھے پتا ہے۔ کچھ کر لو، کچھ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دوسرے کی کاٹ کے ہماری لکھ دو، یہی تو ہے کچھ کرنے کا مطلب نا۔ گنجائش کیا گنجائش کہ مہینے کے میں 35 دن کر لوں، ہفتے کے 11 دن کر لوں، جس مہینے کے جتنے دن ہیں اتنے ہی رہنے۔ گنجائش کا کیا مطلب ہے؟ یہی تو صورتیں، یا تو ہفتے کے 8 دن بنا لوں یا مہینے کے 35 بنا لوں۔ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک کام کر سکتا ہوں، ان کی کاٹ کے ان کی لکھ سکتا ہوں، لیکن بتائیے قیامت میں انہیں کیا جواب دوں گا میں؟ اس لیے خدا رہا بس میرے بھائی، اگر پھر بھی مجھ سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے خدا کے واسطے معاف کر دینا۔ میں یہاں دل دکھانے والی بات نہیں کرنا چاہتا، بس میں کچھ کہنا چاہتا تھا۔ ہمیشہ یہی دعائیں مانگا کرو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، آمین۔ بگردہ بے بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری یمنا رے یا غوث اعظم می ظلم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می ظلم، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو، آگے سے لے کر پیچھے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک، منبر سے لے کر کے نیچے تک، سارے لوگ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں باواز بلند درود سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، صلاۃ سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ سلام علیک یا حبیب اللہ، اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔